اب حالات دن بدن بڑے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہ صرف مستحکم ہے بلکہ بڑھ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے مزید بڑھے گا۔ اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بھی میں خبر دے دوں کہ تحریک انصاف کی مشکلات جو ہیں وہ آسانی میں بدلتی نظر آ رہی ہیں، تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوتی نظر آ رہی ہیں، تحریک انصاف کی مشکلات میں واضح طور پر فرق نظر آ رہا ہے۔ ایک اور خبر دوں آپ کو، خبر بڑی مزیدار ہے، خبر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا سی۔ یاد کریں میں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے سب کے ساتھ ہاتھ کرنے جا رہی ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایک بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹیسٹ میچ کی طرح مسلم لیگ نون نے اپنی مرضی کی سیٹیں لے لی، ایک ٹیسٹ میچ کی طرح ہر روز رزلٹ چینج ہوتا رہا، ایک ٹیسٹ میچ کی طرح ہر روز اوپر نیچے ہر چیز ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود بھی آج پاکستان کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی اتحادی، کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد میں جانے کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ وفاق میں کسی قسم کی کوئی وزارت نہیں دے گی۔ یعنی یہ فیصلہ ہو گیا کہ مسلم لیگ نون کو اکیلے کو اگر وزن اٹھانا پڑے گا تو مسلم لیگ نون اکیلی ہی اس بدنامی کے ٹوکرے کو جو مہنگائی کی صورت میں، بدعنوانی کی صورت میں، پاکستان کی عوام کی طرف سے نفرت کی صورت میں ملے گی، وہ مسلم لیگ نون کو ہی اٹھانا پڑے گی۔ حالات بدل گئے، حالات اس قدر تبدیل ہو گئے کہ جس کے انتہا ہی کوئی نہیں۔ اب سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے چند گھنٹے پہلے تک مریم نواز شریف صاحب کا ٹویٹ، مریم اورنگزیب صاحب کا ٹویٹ، خوشیاں، سب کچھ اس وقت مانت پر گیا جب آج پاکستان کے اندر 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی۔ پہلی ڈیولپمنٹس کے تحریک انصاف کے آزاد امیدوار وفاق اور پنجاب کے اندر تحریک مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ جائیں گے، اور اس کے بعد دوسری بڑی ڈیولپمنٹ کے پی کے میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، اس میں جائیں گے، اور تیسری بڑی ڈیولپمنٹ کہ پیپلز پارٹی جس کی طرف سب کی نظریں تھی کہ پیپلز پارٹی شاید کوئی بڑا اعلان کر دے، پیپلز پارٹی شاید وزارت عظمیٰ لے لے، پیپلز پارٹی شاید کوئی اور چیز لے لے، لیکن پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نون لیگ کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ تو دیں گے لیکن حکومت میں کسی جگہ ان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جب وہ حکومت میں ان کا حصہ نہیں بنتے تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح تحریک انصاف نے بھی اب ایک بڑی گیم کھیل دی ہے، اور بڑی گیم یہ کھیل دی ہے کہ اب وہ بڑی بھرپور طریقے سے وفاق میں، پنجاب میں، کے پی کے میں الیکشن لڑیں گے۔ الیکشن کا رزلٹ کیا آتا ہے یہ بات کی بات ہے، الیکشن کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ بھی بات کی بات ہے، لیکن ایک بڑا اپسیٹ بھی ہوگا، اور اپسیٹ ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلو کہ ایک بڑی چیز یہ ہوگی کہ اب تحریک انصاف کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے جتنا وقت گزرا نہ وفاق میں تحریک انصاف، نہ کے پی کے میں تحریک انصاف، نہ پنجاب میں تحریک انصاف، استعفے دینے کے بعد برا وقت آ گیا، تشدد، گرفتاریاں، سب کچھ ہوتا رہا۔ اب جب یہ وفاق میں ہوں گے، پنجاب میں ہوں گے، کے پی کے میں ہوں گے، سندھ میں ہوں گے، بلوچستان میں ایوانوں کے اندر موجود ہوں گے، تو پھر یہ آواز اٹھا سکیں گے، یہ اپنے لوگوں کی جنگ لڑ سکیں گے، اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑ سکیں گے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی۔ اس کے بعد کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بھی آج نامزد کر دیا گیا ہے، اور کے پی کے کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کے پی کے اندر جن لوگوں نے کپتان کے لیے، جن لوگوں نے تحریک انصاف کے لیے بے انتہا مار کھائی، ان میں علی امین گنڈاپور بھی ایک ہیں، علی محمد خان ہیں، اسد کیسر ہیں، شوکت یوسف زئی ہیں، کامران بنگش ہیں، شاہد خٹک ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، عاطف خان ہیں، اور آپ دیکھتے جائیں تو ایک لمبی چوڑی لائن لگی ہوئی ہے۔ کپتان کے فیصلے کو سب آمین کہہ رہے ہیں، اور اس فیصلے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ سنے میں کہ مراد سعید کی بھی بہت بڑی جلد انٹری ہونے والی ہے،
اور مراد سعید کی بڑی اور جلد انٹری جو ہے وہ کے پی کے اندر ایک نئی روح پھونک دے گی۔ مراد سعید کے حوالے سے بہت سے حلقے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ چند دنوں میں مراد سعید جو ہے وہ کے پی کے میں آپ کو نظر آئے گا۔ مراد سعید اپنے مقدمات کا سامنا کرے گا، عدالتوں میں پیش ہوگا اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات مقدمات جو ہیں انہیں بے گناہی اس میں اپنی ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ بڑی ڈیولپمنٹ۔ آج کا دن تو اس طرح لگتا ہے جیسے پاکستان کی سیاست میں کوئی بچال آ گیا ہو۔ آج کا دن تو اس طرح لگتا ہے جیسے پاکستان کی سیاست تبدیل ہو گئی ہو۔ آج کے دن تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں کوئی نئی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اب مسلم لیگ نون بھی سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ آخرکار یہ بدنامی کا ٹوکرا ہم نے ہی کیوں اٹھانا ہے، آخرکار یہ ساری بدنامی ہمارے ہی ذمہ کیوں ہے۔ اگر حکومت سازی میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، یعنی پیپلز پارٹی صرف ووٹ دے گی اور سائڈ پہ ہو جائے گی، کسی بھی وزارت کا حصہ نہیں بنے گی، تو کہیں پیپلز پارٹی اندر سے کوئی گیم تو نہیں کر رہی ہے نون لیگ کے اندر، یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت کی طرف سے سخت ترین پریشر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب آپ حکومت کا حصہ نہ بنے، بلکہ حکومت کا حصہ نہ بنے اور عوامی طور پر عوام کے اندر جا کر مہنگائی کی بات کریں، عوام کے اندر جا کر یہ بدعنوانی کی بات کریں، عوام کے اندر جا کر الیکشنوں میں ہونے والی دھاندلی کی بات کریں۔ سننے میں آیا کہ اس پر فیصلہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے اس فیصلہ جو کیا ہے اس پر پیپلز پارٹی کا ووٹ مستحکم ہویا ہے، جبکہ جماعت اسلامی نے بھی اب اسلام آباد میں دھرنا دینے کی کال دے دی ہے، اور وہ دھرنا دھاندلی کے خلاف ہوگا۔ کب؟ دھاندلی کے خلاف اتنی زیادہ چیزیں موجود ہو چکی ہیں، اتنے زیادہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ شاید ہی الیکشن کمیشن کو اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ملے، شاید ہی الیکشن کمیشن اب اس سے نکل سکے، شاید ہی الیکشن کمیشن اس سے باہر جا سکے۔ اب حالات دن بدن بڑے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہ صرف مستحکم ہے بلکہ بڑھ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے مزید بڑھے گا۔ اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بھی میں خبر دے دوں کہ تحریک انصاف کی مشکلات جو ہیں وہ آسانی میں بدلتی نظر آ رہی ہیں، تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوتی نظر آ رہی ہیں، تحریک انصاف کی مشکلات میں واضح طور پر فرق نظر آ رہا ہے۔ ایک اور خبر دوں آپ کو، خبر بڑی مزیدار ہے۔ خبر یہ ہے کہ اب وزیر اعظم کون ہوگا۔ نون لیگ میں 3 وزیر اعظم کے امیدوار تھے، پہلے نمبر پہ نواز شریف، دوسرے نمبر پر شہباز شریف، تیسرے نمبر پر مریم نواز شریف۔ اب تینوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قربانی کا بکرا کس کو بنانا ہے؟ قربانی کا بکرا بنانے کے لیے ایک تو سب سے پہلے ترجیح دی جا رہی ہے میاں شہباز شریف کو۔ اگر میاں شہباز شریف قربانی کا بکرا نہ بنے وزارت عظمیٰ کے لیے، تو پھر بلوچستان سے ایک نام کو سامنے لایا جا سکتا ہے، اور بلوچستان سے عبد المالک کے نام کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔ اس بات پر بھی غور ہو رہا ہے، لیکن جو بھی ہوگا وزیر اعظم، اس کے لیے انتہائی آنے والے دنوں میں مشکلات ہوں گی، کیونکہ اب اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی بھی اپنا رول ادا کرے گی، اب اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی بھی اپنا رول ادا کرے گی، اور بھی چھوٹی جماعتیں رول ادا کریں گی، جس کے بعد انتہائی مشکل ترین وقت شروع ہو جائے گا۔ اس وقت کو کون نکال سکتا ہے؟ اب نظر آنا شروع ہو گیا کہ واقعی الیکشن جلد ہوں گے۔ جلد کتنے جلد ہوں گے یہ بتائیں گے آپ کو اگلے بلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔